نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سرگودا کے احباب کے زیر انتظام خواتین کے لیے منعقد کی گئی ختم نبوت کانفرنس میں شرکت یقیناً ہم سب کے لیے سعادت اور خوش قسمتی کا باعث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں میں سے مخلوق میں سے ہر مخلوق نے حصہ پایا۔ انسانوں نے خاص طور پہ بڑا حصہ پایا، اور پھر انسانوں میں سے بھی خواتین کو وافر حصہ ملا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت معاشرے میں خواتین کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ خواتین کے حقوق کا استحصال ہو رہا تھا، خواتین کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، بلکہ معاشرے میں خواتین کو جینے کا حق بھی نہیں دیا جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، خواتین کو معاشرے میں مقام دیا، عزت دی، ان کا حق دلوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے دنیا والوں کو بتایا کہ اگر خواتین میں سے کوئی خاتون کسی کی بیوی ہے تو اس کی شریکہ حیات ہے، اگر بیٹی ہے تو والدین کے لیے رحمت کا باعث ہے، اگر بہن ہے تو عزت اور ناموس ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت بنا کر بھیجا اس میں سے خواتین کو وافر حصہ ملا ہے۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر پوری مخلوق پر احسانات ہیں تو خواتین پر خاص طور پہ آپ کا بڑا احسان ہے، اور اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احسانات کا ادراک کر لیں، اور ان احسانات کے نتیجے میں خواتین پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق لازم ہوتے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر کا جام نصیب ہو جائے اور ہم ان کے سامنے جا کر سرخرو ہو جائیں۔ خواتین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے حوالے سے اس بات کو سمجھ لیں کہ جیسے حضرات صحابیات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہچانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی، آپ کی کامل پیروی اتباع کر لی، اپنے گھر کے مردوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آشنا کرایا۔ آج بھی مسلمان بیٹی، مسلمان ماں کا یہی فریضہ ہے، اسی چیز کا اہتمام کریں۔ آپ اندازہ لگائیں ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے مسلمان خواتین کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ مسلمان خواتین کے کارنامے ہم سب کے سامنے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمۃ الکذاب کی سرکوبی کے لیے جو لشکر روانہ کیا تھا، اور اسی مسیلمۃ الکذاب کے خلاف اقدام کرنے والوں میں حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ جب مسیلمۃ الکذاب کے ساتھیوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، ایک ایک عضو کاٹ رہے تھے، اور حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا اعلان کر رہے تھے، اور جب ان کی والدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر پہنچی کہ حبیب بن زید کو اس قدر بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے،
تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی غم کا اظہار نہیں کیا، افسوس کا اظہار نہیں کیا، بس اتنا فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے کو اسی مقصد کے لیے پالا تھا اور مجھے اپنے بیٹے سے یہی توقع تھی۔ یہ صحابیات کے کارنامے تھے۔ ان کو اس بات کا احساس تھا کہ ایک مسلمان مرد ہو یا خاتون ہو، اس کی پوری زندگی کا سرمایہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اس سرمایہ کو کسی بھی طور پہ مسلمان مرد یا مسلمان خاتون لٹنے نہیں دیتے، وہ اس کا ہر قیمت پہ تحفظ کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اور پھر یہ سلسلہ صرف صحابیات کی حد تک محدود نہیں تھا، وقت مختصر ہے، یہ سلسلہ پھر اسلام کی 14 صدیوں میں مسلسل جاری و ساری رہا۔ اسلام کی 14 صدیوں کی تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ ہر زمانے میں مسلمان خواتین نے بذات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، آپ کے ناموس اور عزت کی تحفظ کے لیے بذات خود بھی قربانیاں دی ہیں، اپنے بیٹوں کو قربان کیا، اپنے گھر کے مردوں کو اس مقصد کے لیے تیار کیا۔ اور یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ مرد حضرات جب بھی کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں تو ان کی پیچھے گھر کی خواتین کا ضرور کوئی کردار ہوتا ہے، یا تو ماں کی تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے، یا بیوی کا حوصلہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، یا بہنوں اور بیٹیوں کی ترغیب ہوتی ہے، جس کی بنیاد پہ گھر کے مرد حضرات بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں۔ 1953 کی تحریک جب چل رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی تحفظ کے لیے مسلمان اپنے سینوں پہ گولیاں کھا رہے تھے، مسلمان شہید ہو رہے تھے، کٹ رہے تھے۔ لاہور میں ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ بارات میں جا رہی تھی، بیٹے کے لیے دلہن لانے کے لیے وہ روانہ ہو چکے تھے کہ ماں کے کانوں میں گولیوں کے چلنے کی آواز آئی۔ ماں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ گولیاں چل رہی ہیں، کس پہ چل رہی ہیں اور کیوں چل رہی ہیں؟ ماں کو بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے مسلمان کھڑے ہو چکے ہیں اور وقت کے حکمران ان پر گولیاں برسا رہے ہیں، مسلمان شہید ہو رہے ہیں۔ اس وقت ماں نے فوراً بارات کو رکوایا، تمام باراتیوں سے معذرت کر لی کہ اب یہ بارات آگے نہیں جائے گی۔ اپنے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو کہنے لگی، بیٹا میں نے اسی دن کے لیے آپ کو پالا تھا، میں نے اسی دن کے لیے آپ کو اپنا دودھ پلایا تھا، بیٹا ابھی ہم نے بارات پہ آگے نہیں جانا، میں آپ کی شادی قیامت کے دن کرواؤں گی اور اس شادی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دوں گی۔ اس وقت میں آپ کو حکم دیتی ہوں ایک ماں ہونے کے ناطے کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے اور اپنے سینے پہ گولیاں کھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے قربانی دینی ہے، تاکہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں بھی ایک شہید کی ماں ہوں۔ چنانچہ فرمان بردار اور تابعدار بیٹا اپنی ماں کا تربیت یافتہ، اس نے سسرال میں جانے کی بجائے دوسری طرف رخ کر لیا، آگے بڑھا، سینہ تان کر اور بٹن کھول کر آگے بڑھا۔ پولیس والوں نے ادھر سے، فوجیوں نے گولیاں چلائیں، چند گولیاں ان کی سینے میں پیوست ہو گئیں۔ ماں نے شکر ادا کر لیا کہ الحمدللہ میرے بیٹے نے میری عزت کی لاج رکھ لی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کر لیا اور حق ادا کر لیا۔ آج بھی بہنوں اور بیٹیوں سے یہی گزارش ہے، بچپن سے ہی اپنے بچوں کے دل و دماغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر لیا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت پیدا کریں۔ ممکن ہے آپ کا یہ بیٹا کل بڑا ہو جائے اور ختم نبوت کا محافظ بن جائے، ناموس رسالت کے لیے بڑی قربانی دینے والا بن جائے۔ ماؤں پر لازم ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کر لیا کریں۔ بہنوں پر لازم ہے کہ اپنے بھائیوں کو وقفے وقفے سے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آشنا کرنے کی کوشش کریں۔ بیٹیوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے والد کے سامنے لاڈ پیار کا مظاہرہ کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ناموس اور عزت کے تحفظ کے لیے اپنے والد کو ذہنی طور پہ تیار کر لیں، یہ مسلمان بیٹیوں کا فریضہ بنتا ہے۔ دوسری طرف قادیانیوں سے مکمل بیزاری اور لا تعلقی کا اظہار کرنا، یہ بھی ہم سب کا فریضہ بنتا ہے، مذہبی فریضہ ہے، اخلاقی فریضہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے دشمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے دشمن، کبھی ان کے لیے دلوں میں نرم رویہ نہیں رکھا جا سکتا۔ مسلمان بیٹیوں، مسلمان بہنوں پر لازم ہے کہ دل و دماغ میں قادیانیوں کے لیے نفرت کو ہر وقت پیوست رکھا کریں اور قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اپنے گھروں میں کسی بھی طور پہ قادیانی مصنوعات کو اندر نہ آنے دیں۔ مسلمان خواتین یہ کچھ کر سکتی ہیں۔ اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنا اور اگلوں تک یہ عقیدہ پہنچانا جہاں مردوں کا فریضہ ہے وہاں مسلمان خواتین کا بھی فریضہ بنتا ہے۔ جہاں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور عقیدے کو سمجھنے سمجھانے کے لیے اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، ایسے پروگراموں میں شرکت کرنا اور ان کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا، یہ بھی مسلمان خواتین کا فریضہ ہے۔ جیسے پہلے بتایا گیا، 1 اکتوبر کو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سرگودا میں جو کانفرنس منعقد ہو رہی ہے اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا ہے، گھر کے مردوں کو بھی تیار کرنا ہے اور مالی اعتبار سے بھی ان حضرات کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ ممکن ہے کہ ہماری اس طرح کی کوششوں کی وجہ سے ہم قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو سکیں اور ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام لینے کے قابل ہو سکیں۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست بدعا ہیں۔ اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجئے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجئے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ پیارے پروردگار، ہمارے ان احباب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے یہ کوششیں اور کاوشیں کی ہیں۔ اللہ ان کی کوششوں کو شرف قبولیت نصیب فرما، مزید اللہ ذوق شوق سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہنیں بیٹیاں اپنی مصروفیات چھوڑ کے یہاں پہ آئیں اور اتنی دیر تک بیٹھے رہیں۔ کریم پروردگار ان بہنوں بیٹیوں کو بھی اپنی شان کے مطابق اجر اور بدلہ نصیب فرما اور ان کوششوں کے بدلے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، ان کی سنتوں کی محبت نصیب فرما۔ ایک ایک سنت پہ مرنے مٹنے والا بنا، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہمیں سنتوں سے آراستہ و پیراستہ فرما۔ پیارے پروردگار، ان کوششوں کے نتیجے میں ہمیں قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخروئی نصیب فرما۔ اے اللہ، اتنی بہنیں، اتنی بیٹیاں کسی دنیا دار کے دروازے پہ چلی جاتی ہیں، وہ بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتا۔ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے مستورات کسی کے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہیں، قتل کے جرائم بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ دنیا والے بھی بہنوں کا لحاظ کرتے ہیں، بیٹیوں کا لحاظ کرتے ہیں۔ اللہ پھر تو بھی لحاظ فرما دیجئے، بہنوں بیٹیوں کو معاف کر دیجئے، ان کے طفیل ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ اے کریم پروردگار، اے رحیم پروردگار، اے حنان و منان پروردگار، ہم فقیروں کے پاس دینے کے لیے دعائیں ہیں، تیرے پاس دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں۔ اپنے وسیع خزانوں سے مالا مال فرما، وہ سب کچھ عطا فرما جو ان کی چاہت ہے یا ان کی ضرورت ہے۔ پیارے اللہ، جو بہنیں بیٹیاں بیمار ہیں یا گھروں میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما۔
جو صاحب اولاد ہیں ان کو اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔ پیارے اللہ، جوان اولاد جب بوڑھے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے، بوڑھے ماں باپ کے سامنے اکڑتی ہے، والدین کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے ہوتے ہیں، اللہ وہ کس کو دل کا دھکڑا سنائیں، وہ کس کے سامنے آنسو بہائیں۔ نوجوانوں کے دل تیرے قبضہ قدرت میں ہیں، نوجوانوں کو والدین کی اطاعت کی طرف پھیر دیجئے۔ اللہ، جو لوگ جن کے والدین عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جن کے گھروں میں رشتوں کے مسائل ہیں مسائل کو حل فرما۔ گھر میں جوان لڑکی ہوتی ہے، رشتے نہیں آتے، بچی کی عمر ڈھل رہی ہوتی ہے، والدین سے بچی کے سفید بال دیکھے نہیں جاتے، پیارے اللہ والدین کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اللہ تیرے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ نوجوان بچیوں کے مستقبل کو خوشیوں والا مستقبل بنا دیجئے، مستقبل میں قدردانوں کا ساتھ نصیب فرما، ناقدروں کے حوالے نہ فرما، برے لوگوں کے حوالے نہ فرما، برے حالات کے حوالے نہ فرما۔ پیارے اللہ، بہت سارے ایسے مرد ہوں گے، خواتین ہوں گی جن کے دلوں میں چھپے ہوئے غم ہوں گے، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہوں گے۔ اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، ان چھپے ہوئے غموں کو ختم فرما دیجئے۔ اللہ سب کو اپنے اپنے گھروں کی خوشیاں نصیب فرما، گھریلو نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما، لڑائی جھگڑوں کو اتفاق و اتحاد میں تبدیل فرما، تنگی کو فراخی میں تبدیل فرما، اپنے اپنے گھروں میں سکون اور اطمینان کی زندگی نصیب فرما۔ پیارے اللہ، ہماری اس میرج ہال والے احباب نے محبت اور خلوص سے تمام سامعین کے لیے دروازے کھول دیے، اللہ تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیجئے، اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے، اور اس قربانی کے نتیجے میں ان کو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین میں کھڑا فرما دیجئے، حضور کے غلاموں میں کھڑا فرما دیجئے۔ ان کی اس کام کاروبار میں برکت نازل فرما، یہ کام کاروبار ان کے لیے عزتوں کا ذریعہ بنا، سرور اور سکون کا ذریعہ بنا۔ پیارے اللہ، مزید ذوق شوق کے ساتھ ان احباب کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جن احباب نے انتظام و انصرام کیا، اللہ ان کو قدم قدم پہ اجر جزیل عطا فرما، تمام کوششوں کو شرف قبولیت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم